میں ہمیشہ کی طرح اپنے دوست کے سامنے اپنی بے روزگاری کا رونا رو رہا تھا جب اچانک ہی مجھے گھر سے کال آئی۔ امی نے مجھے کہا ابھی اور اسی وقت گھر واپس آؤ۔ امی کی بات سن کر میں بھی تیزی سے نکلا۔ گھر پہنچا تو وہاں پر خالہ کو بیٹھے دیکھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ یہ عورت مجھے شروع سے ہی پسند نہیں تھی کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی سب سے امیر عورت تھی اور اسے اپنے پیسے کا بہت غرور تھا، اسی لیے غریب رشتہ داروں کو زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی۔ اگر شادی پر کبھی اس سے ملاقات ہو جاتی تو یہ ہمیشہ ہی مجھے میری بے روزگاری کا طعنہ دیتی کہ کیا فائدہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ جانے کا جب تمہیں کوئی نوکری ہی نہیں ملتی۔ اس کی بات سن کر میں ہمیشہ ہی خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ میں اس سے بدتمیزی کر کے کسی قسم کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ خاندان کے سارے لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ سب کی یہی کوشش تھی کہ اس کے گھر رشتے کرے کیونکہ اس نے اپنی پہلی بیٹی کی شادی جس گھر میں کی تھی، اس گھر کی قسمت ہی کھل گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے گھر بہت سارے پیسے ہر مہینے بھجوا دیتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ مجھے تو اس کی کوئی بھی بیٹی اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ اس کی بیٹیاں بہت ہی بے حیا اور بے شرم تھیں۔ انہیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایسا لباس پہنتی تھیں کہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی تھی۔ میں نے صرف ایک بار اس کی بیٹی کے ساتھ ٹکرایا تھا اور وہ بھی غلطی سے۔ اصل میں میری کزن کی شادی تھی۔ تیزی سے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وہ تیزی سے آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی کیونکہ وہ دوسری طرف دیکھتی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پھر بھی اس سے معذرت کر لی لیکن وہ مجھے باتیں سنانے لگی۔ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں، اگر چلنا نہیں آتا تو چلا ہی مت کرو۔ میں نے یہ بات بھی اس کی بہت تحمل سے سنی، لیکن جب اس نے مجھے کہا کہ نہ جانے کیسی تربیت کرتے ہیں لوگ اپنے بچوں کی، تب میں بھی اس سے باتیں سنانے لگا۔ وہ یکدم ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور تائی امی کو آواز دینے لگی۔ تائی امی بوتل کے جن کی طرح وہاں پر حاضر ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسی آواز کا انتظار کر رہی تھی۔ زویا کو روتے ہوئے دیکھ کر تائی امی غصے سے کہنے لگی، تم نے میری بیٹی کو کیا کہا ہے؟ تائی امی کے اس دوگلے پن پر مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ تھوڑے دن پہلے میں ان کی محفل میں بیٹھا تھا جہاں پر وہ میری خالہ کی بیٹیوں کی برائیاں کر رہی تھیں اور اب وہ میری خالہ کی بیٹی کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتا میری خالہ کی بیٹی بول پڑی، سارا الزام صرف اور صرف مجھ پر ہی ڈال رہی تھی۔ میں خاموشی سے نکل کر وہاں سے چلا گیا جبکہ امی خالہ کی بیٹی کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سنا اور سیدھا اپنے گھر چلا آیا۔ حالانکہ اس دن میری کزن کی بارات تھی لیکن میں بارات پر بھی نہیں گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اگر مجھے وہ لڑکی دوبارہ دیکھی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اپنی اماں کو بھی اس بارے میں صاف صاف بتا دیا تھا۔ امی نے مجھے پرسکون کرنے کی بہت کوشش کی لیکن میرا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا غصہ اپنے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ جب میں تھوڑا سا پرسکون ہو گیا تب میں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اب تک شکر تھا کہ میری خالہ بھی واپس چلی گئی۔ یہ بھی میرے لیے سب سے بڑی آسانی تھی کہ وہ ہمارے گھر بھی نہیں آتے تھے، ورنہ تو ہر روز ہی میری ان کے بچوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی۔ ان کے بچے مجھ سے کسی بھی طور پر برداشت نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے تھے کہ اگلے کا دماغ غصے سے ابلنے لگتا تھا۔ میں شکر ادا کر رہا تھا کہ ہم لوگ ان کے مقابلے کے نہیں ہیں، ورنہ اگر ہم ان کے مقابلے کے ہو جاتے تو وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہر طرح سے رشتہ داری بنانے کی کوشش کرتے۔ جبکہ دوسری طرف میری امی کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا کیونکہ میری خالہ سب سے بڑی بہن تھی۔ میری امی کا ان کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزرا تھا۔ میری امی ان سے بہت محبت کرتی تھی لیکن خالہ کے رویے کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے انہیں اپنی بہنوں سے کوئی بھی دلچسپی نہ ہو۔ میری امی اکثر میرے سامنے خالہ کا ذکر کر کے روتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ امی مجھے کہتی تھی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا دل کس قدر دکھتا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ ماضی کو چھوڑ دیں اور حال کی طرف توجہ دیں۔ آپ بار بار ان کو کال کر کے ان سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو بے مول کر رہی ہیں
اور اس بات کا احساس مجھے چند دن پہلے ہوا تھا جب میں نے امی کو خالہ کو کال کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری امی ان سے بہت ہی پیار سے بات کر رہی تھی، جبکہ خالہ بہت ہی بیزاری کے ساتھ ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ میں نے اس وقت جلدی سے امی کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کال کاٹ دی۔ میری یہ حرکت دیکھ کر امی غصہ کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم اس طرح کی بدتمیزی کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے کال کیوں کاٹی؟ میں نے امی سے کہا، موبائل اسپیکر پر تھا۔ مجھے خالہ کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی کہ وہ کس قدر مشکل سے آپ کے سوالات کا جواب دے رہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آپ پر احسان کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر امی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، تمہیں تو پتہ ہے، اس نے گھر کے ساتھ باہر کے نظام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ امی حقیقت جاننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ خالہ کو ان میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں پر صرف اور صرف خون کے رشتے کی پٹی باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری خالہ صرف انہی لوگوں سے تفصیل سے بات کرتی تھی جن لوگوں کے ساتھ خالہ کے اچھے تعلقات ہوتے تھے۔ وہ ان لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی جو کہ غریب ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امی کو بہت ہی کم کال کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ امی کی آنکھوں سے یہ محبت کی پٹی ہٹ جائے۔ کچھ دن بعد خالہ کو اپنے صحن میں دیکھ کر مجھے دوبارہ سے غصہ آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں ہی جانے لگا تھا جب خالہ کی میٹھی آواز میرے کانوں میں پڑی، جسے سن کر مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور انہیں مجھ سے کوئی کام ہے جس کی وجہ سے یہ میرے گھر میں موجود ہیں۔ نہ صرف یہ میری امی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، بلکہ مجھے بھی بہت ہی میٹھے انداز میں پکار رہی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر انہیں مجھ سے ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمیشہ ہی مجھے میری بے روزگاری کے تانے دیتی تھی، جبکہ آج یہ خود چل کر آئی تھی۔ خالہ نے بہت ہی میٹھے انداز میں مجھے اپنے پاس بلایا اور ساتھ ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، کیونکہ اب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو خالہ کو یہاں پر کھینچ کر لے آئی ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ مجھ سے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے شادی کے بارے میں پوچھا۔ ان کا یہ سوال سن کر میں خاموش امی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ امی بھی میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پرسکون کیا اور خالہ کو کہا کہ ابھی میرا شادی کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، جب تک نوکری نہیں لگ جاتی۔ میری بات سن کر خالہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، شادی کا تمہارے روزگار سے کیا تعلق ہے؟ آدمی کے حصے میں جو رزق آتا ہے وہ اس کی بیوی کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر تم شادی کر لو تو ہو سکتا ہے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے اور تمہاری قسمت بھی کھل جائے۔ خالہ کی یہ باتیں مجھے سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں پریشان ہو رہا تھا۔ بعد میں مجھ پر یہ راز آشکار ہو گیا جب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے میرے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ رکھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم میری مرضی کی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ مجھے پتا ہے کہ ہم دونوں کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ تعلقات کو دوبارہ سے بہتر کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے میں نے یہی چیز بہتر سمجھی کہ ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جائے جو خالہ اور بھانجے سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ ہوگا۔ میں نے ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھا جو پریشانی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ انہیں بھی خالہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خالہ کو کہا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو کوئی مشورہ لینا ہے تو میری امی سے کر لیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں واپس چلا آیا کہ وہ مجھے آوازیں دیتی رہیں۔ جس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھیں وہ سن کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کسی جال میں پھنسانا چاہ رہی ہیں۔ کافی دیر تک وہ باہر امی کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ جب وہ گھر سے باہر جا رہی تھی تب مجھے امی پرجوش نظر آ رہی تھی۔ خالہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں ان کے چہرے کے تاثرات سے کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو امی نے مجھے آواز دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات سننے کے لیے چلا گیا۔ امی نے مجھے کہا، جو بات میں تم سے کرنا چاہتی ہوں وہ بات بہت ہی اہم ہے
और तुम तवज्जो से सुनना और मुझे एकदम ही कोई जवाब ना देना, बल्कि सोच समझकर फैसला करना। मैंने अम्मी को कहा, अगर वो बात मुझे नागवार गुजरी तो मैं फ़ौरन ही इनकार कर दूंगा। अम्मी ने मुझे गुस्से से घूरा, लेकिन अब मुझे इस गुस्से की कोई भी परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश के लिए और इनकी रिश्तेदारी को कायम रखने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकता था। अम्मी ने मुझे कहा कि खाला तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करना चाहती हैं। अम्मी की बात सुनकर मैंने अम्मी को कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बेहतर है कि आप ये बात अपने जहन से निकाल दें। जबकि अम्मी मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इन्होंने मुझे कह दिया कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ खाला की बेटी से होगी। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी को कैसे समझाऊं। ये किसी भी सूरत इनकी नहीं। मैं जिस लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, आखिर इस लड़की के साथ कैसे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अम्मी भी इस बार सीरियस हो चुकी थी। इन्होंने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया था, ना ही वो मेरा कोई काम करती थी। इस दिन भी मेरा एक जगह पर इंटरव्यू था। मैंने रात को ही अम्मी को कहा था कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दें, मगर सुबह के वक्त जब मैं उठा वो कपड़े पहनने लगा तो ये देखकर हैरान रह गया कि अम्मी ने मेरे कपड़े इस्त्री ही नहीं किए थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपनी अम्मी से शिकायत करने लगा। मेरी शिकायत सुनकर अम्मी ने मुझे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अपना रवैया बेहतर कर लूँ तो जो चीज़ मैं कह रही हूँ वो कर लो। मेरा यकीन मानो तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। अम्मी की बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और अम्मी से सवाल किया, क्या मेरी वहाँ पर शादी करने से आपको खुशी होगी? अम्मी ने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, तुम सोच भी नहीं सकते तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी दे रहे हो। मैंने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ, इसे शादी करने के बाद ना सिर्फ आप दुखी होंगी बल्कि आप मुझे भी खो देंगी। अम्मी ने मेरी इस बात को इस वक्त सीरियस नहीं लिया और कहने लगी, ये सारी सिर्फ और सिर्फ जज्बाती बातें हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते हो। तुम एक बार सिर्फ और सिर्फ मेरे फैसले पर अमल करके देखो। तुम सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं देते रहोगे। लेकिन अम्मी नहीं जानती थी कि वो नादानी में आकर कितना गलत फैसला लेने जा रही थी। कुछ वक्त बाद मेरी अपनी खाला की बेटी के साथ शादी हो गई। शादी के सारे अखराजात खाला ने खुद उठाए। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे एक मोटी रकम दी और बहुत ही अच्छी जगह पर मेरी नौकरी भी लगवा दी। लेकिन वहाँ से आने वाली तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिससे मैं अपनी बीवी के अखराजात उठा सकता। मेरी बीवी के अखराजात हद से ज़्यादा थे। वो अक्सर ही मुझे कहती थी कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे पता नहीं था कि तुम इस कदर कंगले इंसान होगे। तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते। मेरे बच्चों की ख्वाहिशात क्या पूरी करोगे? यही वजह थी कि ना तो वो मुझसे सीधे मुंह बात करती थी और ना ही मुझे अपने करीब आने देती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ दुरुस्त हो जाए। मैंने अपने एक दोस्त से इस बारे में मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, तुम बाहर के मुल्क चले जाओ। वहाँ पर जाकर तुम्हें पैसे कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। तुम्हारी डिग्री भी ऐसी है कि तुम्हें बाहर आसानी से नौकरी मिल जाएगी। दोस्त की बात सुनकर मैं इस बारे में सोचने लगा। अम्मी की हालत देखकर भी मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि अम्मी की हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जब वो बहू लाएंगी तब वो आराम करेंगी। लेकिन यहाँ पर बहू लाने के बाद न सिर्फ वो मेरे काम कर रही थी बल्कि इन्हें बहू के भी काम करना पड़ रहे थे। अम्मी की ये हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था। लिहाजा यही वजह थी कि अक्सर मैं जब काम से जल्दी वापस घर आ जाता तो अम्मी का हाथ बटा देता था। मुझे अपनी बीवी की बेहिसी पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो देखती भी थी कि अम्मी की सेहत ठीक नहीं है। वो मुझे भी काम करते देखती थी, लेकिन कभी भी इसने ये बात गवारा नहीं की थी कि वो हम दोनों की आकर मदद ही कर ले। वो हमेशा हम दोनों को देखकर कमरे के अंदर चली जाती थी या फिर हम दोनों पर तंज करना शुरू कर देती थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसको घर में लाने का मकसद क्या था। ना तो ये मेरा कोई काम करती थी, ना ही ये घर के कामों में हाथ बटाती थी और ना ही अपना कोई हक अदा कर रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी परेशानियों में इजाफा कर रही थी। मुझे अपनी बीवी के नेचर का किसी हद तक अंदाज़ा होने लगा था। वो ऐसी औरतों में से थी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से लगाव होता है। मेरे इस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि तुम एक बार पैसे कमाना शुरू कर दो।
جب تم امیر ہو جاؤ تب تمہاری بیوی خود بخود تمہاری بات ماننے لگے گی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ باہر جانے کے لیے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کروں؟ میرے پاس اتنا زیادہ سرمایہ نہیں تھا کہ جس کی بدولت میں باہر جا سکتا۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگی تو میں اپنی ساس کے پاس چلا گیا۔ میری بات سن کر میری ساس مسکرانے لگی اور کہنے لگی، مجھے امید تھی کہ تم ایک دن میرے پاس ضرور آؤ گے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی کا معیار بہت اونچا ہے۔ اگر آپ نے اس کی تربیت اچھی کی ہوتی اور اسے ہر حال میں خوش رہنا سکھایا ہوتا تو کبھی بھی آج ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے نہ صرف میری بلکہ میری ماں کی زندگی کو بھی اجیرن بنایا ہوا ہے۔ میری بات سن کر میری خالہ کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر خاموش ہو گئی اور پھر بولی، کیا اس کے علاوہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہے؟ خالہ نے مجھ سے جب یہ بات پوچھی تو میں نے بے ساختہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ خالہ نے جلدی سے مجھ سے نظریں چرا لی۔ نہ جانے ان کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی اس سے کوئی کام کیا ہے، لیکن میں پوچھ نہ سکا اور پھر ان سے پیسے لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر جا کر میں نے جب زویا کو اس بارے میں بتایا تو اس کے چہرے پر خوشی چمکنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ساری دنیا کا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ میرے یہاں سے جانے پر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میری یہ خبر کسی اور کو سنانا چاہتی ہو، لیکن کون؟ اب یہ سوال میرے ذہن میں مچل رہا تھا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس کا جواب صرف اور صرف زویا دے سکتی تھی۔ میں نے زویا سے جب دوبارہ اس بارے میں بات کی تو اس نے انتہائی غصے سے کہا کہ تمہارا اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے پرہیز کرو۔ میرا اس وقت دماغ گھوم گیا۔ بے ساختہ میرا ہاتھ اٹھا اور زویا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا کہ اگر میں تم پر سختی نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تمہارا جو دل کرے گا تم کہنا شروع ہو جاؤ گی۔ کافی عرصے سے میرا دماغ گھوما ہوا تھا۔ آج تم نے یہ بات کہہ کر مجھے مزید غصہ دلایا ہے۔ جہاں تک اس تھپڑ کی بات ہے تو تمہارا دل چاہے تو پوری دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ میں نے تمہیں مارا ہے، مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میرا دل دکھا تھا اور دکھنا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس کے ساتھ میرا قریبی رشتہ تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو پتھر کا بنایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے سامنے کمزور پڑوں اور پھر اس کے بعد میری زویا سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ میں اب زویا کو پیسوں کے ذریعے زیر کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ایسی عورتوں میں سے تھی جسے پیسے ہی اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے، اور اس لیے میں ملک سے باہر آ گیا۔ وہاں پر جانے کے بعد تقریباً ایک ہفتے تک اپنے گھر والوں سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے ایک بہت ہی اچھی نوکری مل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری قسمت اس قدر اچھی ہو سکتی ہے۔ پہلے ہی مہینے مجھے ایک موٹی رقم تنخواہ میں ملی۔ وہ رقم میں نے گھر میں بھجوا دی۔ اس کے بعد پھر زویا کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہونے لگا۔ اب وہ روز ہی مجھے کال کرتی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی، وہ یہ تھی کہ میری ماں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہاری بیوی کی حرکتیں بہت ہی مشکوک ہو گئی ہیں۔ وہ راتوں کو دیر تک نہ جانے کس سے بات کرتی رہتی ہے اور دن کے وقت بھی وہ اچانک ہی گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ تم جو بھی پیسے بھیجتے ہو نہ جانے وہ کہاں پر اڑاتی پھر رہی ہے۔ ماں کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آتا آخر میں تمہاری ماں کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنا شوق پورا کر رہی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے شاپنگ کا کتنا شوق ہے، بس اسی سلسلے میں باہر جاتی ہوں اور اپنے لیے کچھ اچھے جوڑے لے آتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گیا کیونکہ شادی سے پہلے بھی اس کے یہی حالات تھے۔ اکثر ہی خالہ بہت سے موقعوں پر یہ بات کیا کرتی تھی کہ میری بیٹی کو شاپنگ کا بہت شوق ہے۔ تب ان کی باتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی، لیکن اب مجھے ان کی باتیں یاد کر کے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو رہی تھی کہ واقعی میری بیوی کی یہ عادت ہے اور اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔
میں نے اپنی امی کو سمجھایا اور کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری امی خاموش ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، پتہ نہیں بیٹا، بس میں نے جو دیکھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اب جلدی سے ملک واپس آ جاؤ، میں اب تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ امی کی بات سن کر میں نے انہیں تسلی دی اور کہنے لگا کہ فکر مت کریں، میں نے اپنی کمپنی میں بات کر لی ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلے ہی مہینے مجھے پاکستان بھیج دیں گے۔ میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا وہ بہت ہی اچھی کمپنی تھی، چونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ ماہر تھا، اسی وجہ سے میں بہت جلد ترقی کی منازل طے کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب ہر جگہ پر میری واہ واہ ہونے لگی تھی۔ کمپنی کی طرف سے بھی مجھے مکمل طور پر سپورٹ مل رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنے ملک واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے خاندان والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے میں انہیں بتائے بغیر پاکستان پہنچ گیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پہلے دستک دینے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ رات کے اس پہر کھلے دروازے کو دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں خاموشی سے دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت میری بیوی کے کمرے کا بلب جل رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ اس وقت میری بیوی کے کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس پر حملہ کرنے لگا۔ جب اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور مجھے کہا کہ عورت تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے اور تم سے طلاق لینا چاہتی ہے، میں نے ایک نظر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ صرف ایک بار میری بات سن لو، اور اسی وقت میری امی بھی کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور میری بیوی کی گواہی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے، یہ واقعی اس کو تنگ کرتا ہے، اور یہ منظر میں کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ آج بھی یہ زبردستی اسی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اسی وجہ سے اس نے میرے سر پر کوئی چیز مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے آپ پر قابو کیا تھا۔ پھر میں نے آدمی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جب میں اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور مجھے کہنے لگی کہ میرا اس انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کافی عرصے سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تم سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بہت جلد ہم دونوں کا رشتہ اس شخص کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا، اور اس دوران اگر ہم دونوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا تو کم از کم میرے پاس ایک اور آپشن ہوتا، میں کسی اور جگہ پر شادی کر سکتی تھی۔ آج بھی یہ اچانک ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا اور مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہ چلا۔ اگر تم نہ آتے تو نہ جانے یہ انسان میرے ساتھ کیا کر دیتا۔ میں نے اپنی بیوی کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کافی عرصے تک وہ اپنی امی کے گھر ہی رہی اور مجھ سے معافی مانگتی رہی۔ میں بھی اس معاملے پر ایک لمبے عرصے تک سوچتا رہا، پھر مجھے یہی بہتر لگا کہ مجھے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ ماضی میں اس سے جو بھی غلطیاں ہوئی تھیں اس پر وہ شرمندہ تھی اور مجھ سے معافی بھی مانگ چکی تھی۔ میں نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے اور امی کو اپنے ساتھ لے کر ملک سے باہر چلا گیا، اور وہاں پر ہم لوگ پرسکون انداز میں زندگی گزارنے لگے۔ میری بیوی اب بہت زیادہ تبدیل ہو چکی تھی، اور وہ نہ صرف میری ماں کی عزت کرتی ہے بلکہ وہ گھر کے تمام کام بھی کرتی ہے۔